سنگ در کی طرح در نجف سے دوں گا. آپ لوگوں سے سورہ فاتحہ کی التماس ہے. مرحوم سید طاہر آغا اور سید محمد عسکری، رضیہ بانو، علی یاور، سکینہ تاج بیگم، نظر علی، غلام نبی، سکینہ بی بی، افسری بیگم، محمد عظیم، احمدی بیگم، میر مریم علی اور جملہ حاضرین مجلس کے مرحومین اور جملہ شہداء کی ارواح کے لیے سورہ فاتحہ. آج مجلس کے اختتام سے تابوت برآمد ہوگا. زنانہ سیکشن میں، لیڈیز سیکشن میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا اور ماتم داری بھی ہوگی یہاں پر انشاءاللہ. سنگت والے آ رہے ہیں، ماتم داری ہوگی انشاءاللہ مجلس کے بعد. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ. ایک درود بھیجے محمد والے محمد.
کل آخری مجلس ہے. ان 2 مجالس میں چونکہ آغا نے ایک موضوع سے متعلق مجھ سے خواہش کی تھی اور ان کی خواہش کے مطابق میں 2 دن تک اپنے فریضے کو جو کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر خود سید الشہداء السلام علیہ کے قیام کا مقصد بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر تھا اور فروع دین میں سے اہم ترین فریضہ الہی جس کی وجہ سے حقیقت دین اور حقیقت مرتبہ اہل بیت پوری دنیا کو پہنچتا ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے. اور چونکہ اکثر و بیشتر جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں مجالس میں، حالانکہ فضائل میں بھی کسی نہ کسی پہلو سے ائمہ علیہ السلام کی سیرت ہی بیان ہوتی ہے. فضائل کے معنی یعنی ان کی سیرت، ان کا کردار، اور انہی کی سیرت کا نام دین ہے، انہی کے کردار کا نام دین ہے. بعض اوقات وہ اس بلندی پر ہیں کہ جہاں پر انسان کی عقل کی رسائی تو کیا، جبریل امین جس دروازے پر 12,000 دفعہ آنے کے باوجود پوچھے خدا سے ومن ہوں، پروردگار یہ کون ہے، تو اس حد تک ظاہر ہے انسان کی رسائی نہیں ہے. اور جبریل امین جیسی ہستی جہاں سے وحی الہی کو لے کے آتا ہے، اب کہاں سے کس طرح سے لے کے آتا ہے اس کے لیے علماء نے بڑی تحقیق کر کے تفسیر لکھی ہے. ظاہر ہے ایک مقام پر جا کے اس آگے نہیں بڑھ سکتا. سرور کائنات کے معراج میں جس مقام پر کیا، بلکہ مومنین نے سوال بھی کیا تھا، نام بھی بتایا تھا ڈاکٹر کچھ بہرحال انہوں نے سوال بھی کیا تھا کہ وحی نزول وحی کی کیفیت کیا ہے، وہ کس طرح سے اور کہاں سے آتی ہے، جبریل امین کہاں سے لے جاتے ہیں. اور چونکہ یہ آج کی میری گفتگو کا عنوان یہ نہیں ہے، اس کے باوجود ضمناً سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس سے گفتگو سے متعلق وحی کے بارے میں بھی کہ وحی کہاں سے اور جبریل امین تک وحی کیسے آتی ہے، وہاں سے جبریل امین کس طرح سے لے کے آتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. معیار فضیلت کیا ہے اور کس طرح سے پروردگار عالم نے ان میں سے 1,24,000 انبیاء میں سے جو ہم سب جانتے ہیں اور ہر ایک کو یاد ہے، 5 انبیاء جو اولو العزم کہلاتے ہیں، صاحبان شریعت ہیں، وہ سارے انبیاء میں سب سے بڑے ہیں. جیسے سارے ملائکہ میں 4 بڑے ملائکہ ہیں جو پورے نظام کائنات میں عتید ہو رقیب ہو، یہ لکھنے والے یا رزق، موت، حیات، جتنے ملائکہ ہوا چلانے والے، بارش برسانے والے، جتنے بھی کائنات میں خدا کے کارکن اس کارخانے قدرت میں کام کرنے والے ہیں، ان پر کنٹرول کرنے والے فرشتے 4 ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل. اسی طرح سے انبیاء الہی میں 5 بڑے انبیاء ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ انبیاء علیہ السلام کی تعداد 1,24,000 کم سے کم ہے، بلکہ بعض روایت میں 3 لاکھ تک ہے، تو 1,24,000 جو ہم سب کو یاد ہے، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام. ان انبیاء علیہ السلام میں بھی جو رسول نہیں ہیں، جو صاحبان شریعت نہیں ہیں، ان میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت ہے. مثلا حضرت یعقوب باپ ہوتے ہوئے بیٹے کے سامنے کیوں سجدہ کر رہے ہیں. اسی طرح سے حضرت آدم کے سامنے سارے ملائکہ سجدے میں گرے ہیں اور خدا کہہ رہا آدم کو سجدہ کرو، یہ نہیں کہا مجھے، میرے لیے سجدہ کرو. اگر خدا کے لیے سجدہ ہوتا تو فرشتوں کا اعتراض ہی کیا تھا، وہ پہلے ہی سجدہ کرتے تھے. آدم کو سجدہ کرنے پر اعتراض تھا کہ ہم آدم کو کیوں سجدہ کریں، تو آدم کو کیوں سجدہ کیا. اسی طرح سے آدم کے بعد کسی اور پیغمبر کے سامنے پروردگار عالم نے انبیاء ملائکہ کو نہیں سجدے کا حکم دیا،
صرف آدم ہی کے سامنے ملائکہ کو سجدے کا حکم کیوں دیا، اور آدم ہی کے سامنے جھکے ملائکہ، ان کے علاوہ باقی انبیاء علیہ السلام کے سامنے فرشتے نہ جھکے، نہ کوئی ایسا حکم تھا، ایسا کیوں تھا؟ غرض اس طرح کے سوالات کے بارے میں آقا کی خواہش تھی کہ میں اس وقت گفتگو کروں۔ میں اس وقت تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایک یعنی مختصر سی مگر میں کوشش کروں قرآن کے حوالے سے جامع گفتگو ہو۔ یہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض یقیناً جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے سورہ بقرہ، رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ معیار فضیلت ایک روایت کے مطابق جس وقت سورہ واقعہ آل عمران کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجیے جب سارے انبیاء سے پروردگار عالم نے عہد لیا، پیمان لیا، وعدہ لیا، اور چونکہ جب وعدہ لیا تو وعدہ کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ 81 سورہ آل عمران آیت نمبر 81، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد ہے وہ وقت میرے حبیب جب پروردگار عالم نے تمام نبیین سے، تمام انبیاء سے عہد دیا، پیمان لیا۔ وہ پیمان کیا تھا؟ وعدہ کیا تھا؟ عہد کیا تھا؟ میثاق کیا تھا؟ یہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم اور اے عیسیٰ، آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء، لما آتیتکم الکتاب، جب میں تمہیں کتاب دوں اور حکمت دوں اور تمہیں بھیجوں، تو یہ یاد رکھو تم سب کے آخر میں جو آنے والے ہیں ان پر ایمان لے آؤ اور ان کی تصدیق کرو، پھر ان کی مدد کرو۔ آیت ظاہراً یہاں تک ہے۔ اس آیت کی تفسیر امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر نمونہ میں بھی اور تفسیر مشمول بیان میں بھی، تفسیر تبیان جو شیخ توسی کی قدیم ترین تفسیر ہے اس میں بھی، ان تفاسیر میں مکتبہ اہل بیت میں اس آیت کی تفسیر صرف یہاں تک نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اپنی ربوبیت، سرور کائنات کی نبوت، مولا کائنات کی ولایت، ائمہ کی امامت، یہ عہد دیا اور سارے انبیاء نے، ابھی جو روایت پیش کروں گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہی تھا، کیونکہ جب یہ عہد دیا تو سب نے اس عہد کو پوری طرح سب نے کہا۔ یہاں پر روایت ہے، مولا کائنات کا بھی ارشاد ہے اور امام حسن مصطفیٰ کا بھی ارشاد ہے، جس پیغمبر نے سب سے پہلے بڑھ کر لبیک کہا تھا اس کو اسی مناسبت سے عہدہ ملا ہے۔ جس نے سب سے پہلے ولایت و توحید و ولایت کا اقرار کیا تھا، کیوں بارگاہ الہی میں اگر کسی پتھر کو آپ یہ جو عقیق کی انگوٹھی پہنتے کیوں پہنتے ہیں؟ یہ وہ انگوٹھی ہے جس نے سب سے پہلے توحید و ولایت و رسالت کی گواہی دی ہے۔ اس بنا پر یہ اس قابل ہے کہ انبیاء بھی اپنے ہاتھ میں پہن لیں۔ 1,24,000 انبیاء جو عقیق ایک پتھر ہے، 1,24,000 یہاں تک کہ وما ارسلناک الا رحمت، خود کائنات کے لیے رحمت ہو، وہ بھی عقیق کی انگوٹھی پہنتے تھے۔ وہ کیوں پہنتے تھے؟ عقیق کی انگوٹھی کی خوبی کیا ہے؟ جو کہ امام حسن عسکری السلام علیہ فرماتے ہیں مومن کی نشانیوں میں سے، اور مومن کی نشانیوں میں سے، ایمان کی نشانیوں میں عقیق سرخ، وہ بھی یمنی عقیق کی انگوٹھی مومن کی نشانیوں میں سے۔ اور اس کی میں میرے خیال میں 3 سال یا 4 سال پہلے کسی مناسبت سے پھر بھی میں روایت پیش کر چکا ہوں، میں چونکہ مناسبت سے ہے تو تکرارا نہ کر رہا ہوں، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ امام سجاد سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے افغانستان سے 2 بھائی آئے، ایک کا راستے میں انتقال ہو گیا مدینے کے بالکل مدینے کے دروازے پر، وہ آیا دوڑ کر حضرت کی بارگاہ میں، مولا آپ کی زیارت کے لیے آئے تھے، میرے بھائی کا انتقال ہوا۔ حضرت گئے، حضرت نے فرمایا ابھی دفن نہیں کرنا، جلدی نہیں کرنا، میں آ رہا ہوں۔ جب حضرت تشریف لے گئے تو اس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی تھی۔ حضرت نے عقیق کی انگوٹھی سے کہا کہ تو اس کے ہاتھ میں اور یہ مسافرت میں مرا کیسے؟ تو اس سے مجلسی نے اس روایت کا تجزیہ کیا ہے کہ بنا پر اس روایت کو، اس کے علاوہ کئی روایتیں ہیں کہ عقیق کی انگوٹھی پہن کر اگر گھر سے نکلا ہے یہ اس کی محافظ ہے۔ تو آپ غور کیجئے، ایک پتھر ایک انسان کا محافظ ہے۔ اس کی وجہ اس کا اعلان
तौहीद नबुवत विलायत है। उसकी वजह ये जो कुरान कहता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कायनात की हर शे तस्बीह करती है। इस कायनात की हर शे में भी जिस शे ने सबसे पहले आगे बढ़कर तस्बीह की है तो खुदा ने उसको एक शरफ दिया, एक फजीलत दी है। वो फजीलत ये है पत्थर होते हुए भी वो इंसान के सर का ताज हो जाता है। इसके माने ये हुए यानी पत्थर को भी अगर अजमत है तो उसके अकीदे की बुनियाद पर है। आप मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा, अगर पत्थर को भी अजमत है तो उसके अकीदे की बुनियाद पर है। चूंकि उस पत्थर का अकीदे तौहीद हो, रिसालत हो, नबुवत है, इस बिना पर उसको ये शरफ दिया है कि इंसान जो अशरफुल मखलूकात होते हुए भी उसको बतौर अपने तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर अपने हाथ में पहन ले, ये उसको शरफ दिया है। आप पत्थर है मगर उसको हाथ पे रखेंगे, पैर के नीचे नहीं रखेंगे। आप एक पत्थर है मगर अगर आम पत्थर है तो उसे हाथ पे नहीं पहनेंगे। आम पत्थर है तो उससे आप उसी पत्थर से आप तहारत भी कर सकते हैं। मैं उसी पत्थर से जो आम पत्थर है उसी पत्थर से आप तहारत भी करते हैं, मगर ये भी पत्थर है, उसको आप हाथ में खास तौर से इबादत के वक्त हाथ में पहनते हैं। इसके माने इसका एक और पहलू खुद इंसान को लीजिए, हम आप मर गए, जाहिर है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर एक को मरना। अस्पताल में, रोड पर, घर में इंतकाल हो गया। जब इंसान का इंतकाल हो जाए और जिस्म ठंडा हो जाए तो लाखों इंसान उसको छूते जाएंगे, वो सब नजिस होंगे। हैरत की बात यह है, एक मुर्दा कुत्ते को आप छुएं तो आप सिर्फ हाथ धोलेंगे, गुस्ल वाजिब नहीं। ये इंसान अजीब है। मोमिन है, मुत्तकी, नमाजी, परहेजगार, मर गया, मरने के बाद आप उसको छूते हैं तो आप नजिस होते हैं, और ऐसे नजिस कि गुस्ल किए बगैर पाक नहीं होते। यही इंसान गौर कीजिए, हकायक दीनी, यही इंसान अस्पताल में, रोड पर, बीमारी के जरिए बिस्तर पर नहीं मरा, मासूम के हुक्म पर, मासूम के हुक्म पर मरा। जब यही इंसान मासूम के हुक्म पर और उधर मरता तो नजीस था, और इधर आके मरा तो अब मरा नहीं, गुमान करना गुनाह है कि और मरा। गुमान कर वाला, क्योंकि कुरान कहता है वला तहसबन्ना, हरगिज गुमान नहीं कर सकते उसके बारे में। अगर उधर मरता तो नजीस था, लिबास भी नजीस, जनाजा भी नजीस, सीधा जहन्नम। इधर आया मासूम की बारगाह में, न वो मरा। मुझे उम्मीद है कि मैं शहजादी इस्लाम अलैहा के सिलसिले में अभी मुख्तसर सी एक मोमिन ने ख्वाहिश की थी कि फ़ज़ाइल शहजादी की और मसाइल हज़रत इस्लाम अलैहि के अभी मुख्तसर सी मजलिस पर कर रहा हूँ, मगर शहजादी को नहीं मुकम्मल दीन का नाम है, शहजादी को नहीं मुकम्मल ख़ातमुल अंबिया का नाम है। ये सिर्फ लफाजी या खताबत नहीं है, क्योंकि आप खुद भी जानते हैं, आप खुद भी समझते हैं, आप बचपने से सुनते आए हैं, मुबाहिले में सरवर को नहीं कौन कौन किस किस को लेकर गए थे।
ہم سب کو پتا ہے، کوئی نقطہ یا کوئی علمی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، جب قرآن کریم نے عام اعلان کیا تھا، میرے حبیب قول کہہ دیجئے تعالو آ جاؤ، ندعو بلاتے ہیں ہم ابناءنا اپنے بیٹوں کو، ابناءکم تم اپنے بیٹوں کو، نساءنا ہم اپنی عورتوں کو، نساءکم تم اپنی عورتوں کو، انفسنا ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، انفسکم تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ثم نبتہل پھر بیٹھ کے مباہلہ کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین پھر ہم مل کے جھوٹوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ آیت سورہ واقعہ آل عمران کی آیت جو آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں۔ یقیناً آپ کی توجہ ہے کہ سرور کائنات جیسے آیت ہے، جس شان سے گئے ہیں اسی شان سے آیت ہے۔ قل تعالو ندعو ابناءنا آ جاؤ ہم بلاتے اپنے بیٹوں کو، بیٹے آگے ہیں، نساءنا نساء بیٹوں کے بعد ہے، انفسنا نفس آخر میں ہے، رسالت بیچ میں ہے، اور بیٹوں کے بعد شہزادی کونین جیسے آیت ہے ویسے اسی انداز سے گئے ہیں۔ سوال یہ ہے سرور کائنات امیر المومنین اور امام حسن و امام حسین، مختصر اس کو اور مختصر کر دوں، کیا توحید و رسالت کے اثبات کے لیے نبوت و امامت کافی نہیں تھے؟ شہزادی کو کیوں لیتے گئے؟ وہ بھی نصارہ کے مقابلے میں سوچنے کا مقام ہے۔ ہر شخص سوچے کہ چیلنج ہے توحید کو، کیونکہ انہوں نے آ کے سرور کائنات سے جو بحث کی، ان کی بحث کا موضوع یہ تھا کہ خود آپ کا قرآن کہہ رہا کہ عیسیٰ خلق کرتے ہیں، عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے ہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ کیا خدا کے علاوہ کوئی اور بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ تو سرور کائنات نے 3 دن تک سمجھایا، جو کچھ عیسیٰ نے دکھایا ہے وہی ابراہیم نے دکھایا ہے، وہی موسیٰ نے دکھایا ہے، وہی حسقیل پیغمبر نے دکھایا۔ 4 انبیاء کے نام دیے سرور کائنات نے، 3 دن جو گفتگو ہوئی اس میں 4 انبیاء کے نام دیا۔ عیسیٰ کے علاوہ 3 اور انبیاء نے وہ کام کر کے دکھایا ہے جو عیسیٰ نے کیا ہے، تو ان کو تم کیوں نہیں خدا مانتے ہو؟ اب آخر میں بات یہ ہوئی کہ نہیں، وہ سب ان کا باپ تھا، عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ اچھا، تو بات یہاں تک آ گئی کہ چونکہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے اس لیے وہ خدا ہو گئے یا خدا کا بیٹا ہو گیا؟ کہاں ہاں، تو پھر نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اس پیغمبر کے بارے میں کیا کہو گے؟ آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں، تو پھر خدا مانو تو وہاں سے شروع کرو۔ تو قرآن نے بالکل سرور کائنات کی یہی جملے دہرائے، اور ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، سورہ آل عمران۔ میرے حبیب بالکل صحیح ہے، آپ نے صحیح ان سے بحث کی ہے کہ آپ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے۔ جب آدم کے لیے خدا نے ارادہ کیا تو کہا کن، ہو گیا۔ تو مٹی سے آدم ہو سکتا ہے تو مریم سے عیسیٰ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو آدم کی مثال، عیسیٰ کی مثال بالکل آدم کی سی ہے۔ اس کو بھی نہیں مانا تو اب میدان میں جا رہے ہیں بد دعا کے لیے۔ کیا بد دعا دینے کے لیے ضروری تھا کہ شہزادے کونین کو لے کے جائے؟ کیا ضروری تھا؟ شہزادے کونین کو کیوں لے کے گئے؟ یہ نساءنا کے لفظ کیوں آئی ہے؟ مرد ہے، میدان میں مردوں کا مردوں سے مقابلہ ہو، خواہ بد دعا کرے، خواہ مناظرہ کرے، خواہ مباہلہ کرے، مردوں کا مردوں سے مقابلہ ہے۔ رسالت کو چیلنج دیا گیا ہے، سرور کائنات جائیں مکے سے لے کر مدینے تک، ہجرت سے پہلے سے لے کر آج تک کسی منزل پر شہزادی کو نہیں لے کے گئے۔ آج اس میدان میں شہزادی کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ جنگوں میں شہزادی کو کوئی کام نہیں ہے، علمی جنگ ہے یہ، علمی جنگ میں شہزادی کو لے کے جا رہے ہیں۔ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟
اگر شہزادی کے بغیر رسالت مکمل ہوتی قطعاً شہزادی کو نہیں لے کے جاتے یہی حضرت آیت اللہ سند جن کی کتاب مقامات فاطمہ الزہرا فی القرآن، شہزادی قرآن کے مقامات قرآن کریم میں، جو ابھی ان کی کتاب 3 سال پہلے آئی ہے، اس میں خیر مجھے عنوان جو دیا ہے سرور کائنات یعنی تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، مگر چونکہ سرور کائنات کی زندگی کے بارے میں ابھی میں جو مجلس پڑھ کر آ رہا ہوں، ہر پیغمبر کے ساتھ جو گفتگو کی کل میں نے عرض کیا جو طرز گفتگو ہے پروردگار عالم کی، اور حضرت سلیمان ابن داؤد کو اتنی وسیع سلطنت دی، ہواؤں کو، دریاؤں کو، پہاڑوں کو ان کے والد حضرت داؤد کے لیے مسخر کیا، اور خود حضرت سلیمان کے لیے سورہ سات سلیمان ہم نے جنوں، انسوں، چرندوں، پرندوں، گیو سب مسخر کر کے تمہارے ہاتھ میں دیے، ہوا بھی مسخر ہے، تم ہوا کے دوش پر چاہو سفر کرو، چاہو تم دھیمی چلاؤ، چاہو تم تیز چلاؤ، حاضر عطاؤں، یہ ہماری عطا۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و جلالت، عظمت یا تو حسب نسب کے اعتبار سے ہے انسان کی، یا حسب کے اعتبار سے ہے، یا نسب کے اعتبار سے۔ نسب کے اعتبار سے عظمت یعنی باپ، دادا، پردادا، ماں کی طرف سے خاندان، خاندانی عظمت کو اسے نسبی عظمت کہتے ہیں۔ حسبی عظمت انسان خود اپنی صلاحیت، اپنے ہنر، اپنے علم، اپنی شخصیت کی بنیاد پر دی ہے۔ ایک تو ہے کہ پدرم سلطان ہو، میرا باپ بادشاہ تھا، سوال یہ کہ پدرم سلطان ہو، تو چی تیرا باپ سلطان تھا، تو کیا؟ امیر المومنین صاحب علیہ کا شعر ہے، ان الفتى من یقولها انا ذا لیس الفتى من یقول کان ابی، جوان مرد وہ ہے جو میدان عمل میں، میدان ہنر میں، میدان مردانگی میں اتر کر سینہ تان کے کہہ دے لو میں ہوں، لیس الفتى من یقول کان ابی، وہ جوان مرد نہیں ہے کہ جس میں تو کوئی صلاحیت نہیں ہے باپ دادا کی شہرت پر زندگی بسر کرنا، وہ اس کی اصول مردانگی نہیں ہے۔ سوال یہ کہ تم کون ہو، تم کیا ہو؟ اگر باپ بادشاہ تھا تو باپ تھا، تم کیا ہو؟ سوال یہ تم کیا ہو؟ ہاں، کیا اس کے معنی یہ ہوئے کہ حسب یعنی نسب کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اگر کوئی حیثیت نہیں ہے تو قرآن کریم سورہ نور کیوں کہتا ہے مومنہ عورتیں مومن مردوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے؟ اگر پاکیزگی کا اثر نہیں ہے نسل میں اور پاکیزگی کا کوئی تعلق نہیں ہے نسل میں، تو کیوں قرآن کریم کہتا ہے طیبات للطیبین والطیبین للطیبات والخبیثات للخبیثین والخبیثین للخبیثات؟ یہ کیوں کہہ رہا قرآن کریم؟ اور سورہ بارکہ نور شادی کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ کیوں قرآن کریم پھر امیر المومنین صلی اللہ علیہ کیوں حضرت عقیل سے پوچھتے ہیں عقیل مجھے ایسی خاتون سے شادی کرنی جس کا خاندان دنیا عرب میں سب سے شجاع ہو؟ تو خاندان کا اگر کوئی تعلق نہیں ہے نسل میں تو پھر اس کے کیا معنی؟ نہیں، خاندان کا تعلق ہے۔ میڈیکل نے بھی ثابت کیا، آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ڈاکٹر ایک بلندی فہرست دیتا آپ کو کہ آپ کے خاندان میں یہ بیماری تو نہیں ہے، یہ بیماری تو نہیں ہے، یہ بیماری تو نہیں دیتا ہے۔ اس کے معنی خاندان سے بیماری بچوں تک درست ہے، اس میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہوں میں، درست ہے۔ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھے اس کا مولوی سے کوئی ربط نہیں ہے، یہ تو میڈیکل کا مسئلہ ہے۔ میڈیکل نے یہ ثابت کیا ہے کہ نسلاً بعد نسل بیماریاں منتقل ہوتی ہیں، درست ہے، سب کو پتا نہیں ہے۔ تو جب نسلاً بعد نسل بیماریاں منتقل ہوتی ہیں تو صفات بھی منتقل ہوتی ہیں، شجاعت ہے، سخاوت ہے، علم ہے، حلم ہے۔ آپ یہ بتائیے
ابو طالب کے کسی بیٹے کو بزدل ثابت کیجئے. عقیل ہوں، طالب ہوں، جعفر ہوں، علی ہوں، کسی کو کیا معنی اس کے؟ عبد المطلب، ابو طالب اور اسی طرح سے امیر المومنین کے اولاد غیر معصوم امام حسن مجتبی آقا امام حسین سلام اللہ علیہ، یہ ظاہر ہے کہ رسول اکرم کے بیٹے ہیں. قرآن نے کہا جیسا کہ ابھی سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی، ابناء رسول کے بیٹے ہیں. امیر المومنین اکثر بیشتر مولا کائنات جب کوفے میں آئے تھے تو یورپ سے شام والے کے پاس سوالات بھیجے جاتے تھے. وہ جاہل وہ کیا کرتا؟ وہ کسی نہ کسی کے ذریعے امیر المومنین کے پاس بھیج دیتا تھا. سوالات سے بھری ہوئی کتاب میں گاڑی میں غالباً قاضی کی گاڑی میں ابھی نہیں لے کے آیا. اس میں ایسا نہیں کہ ایک یا دو دفعہ سوالات کیے. سوالات سے خطوط آتے تھے کہ تم اگر پیغمبر کے جانشین ہو تو یورپ سے شام والے کے لیے خود خلیفہ اول کے پاس یہودی وفد آتے تھے. یہودی وفد آتے تھے اور ان سے کہتے تھے کیا تم ہی خلیفہ ہو؟ تو کہا اگر میں کہا ہوں ناراض، تو اس نے کہا ہاں. تو انہوں نے سوالات کیے تم ہی خلیفہ ہو تو ہم کچھ سوالات لے کے آئے. اگر ان کا جواب دو تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، ہمارا پورا قبیلہ مسلمان ہوگا. ایک دوسرا مسلمان، خود مسلمان، سرور کائنات کی رحلت کے بعد سرور کائنات اپنی زندگی میں جن سے وعدے کیے تھے کہ تم اور تمہارا قبیلہ اگر مسلمان ہوا تو میں تمہیں 80 اونٹوں پر لاد کے دولت و ثروت لاد کے 80 اونٹ دوں گا، اور وہ بھی جن کی لگام مکے کی ہوگی، جن کے پالان یمن کے ہوں گے، اور وہ بھی سرخ بال گردن جن کی سفید ہوگی اور سرخ بالوں کا اونٹ ہوگا. ایسے میں 80 اونٹ دوں گا. یہ وعدہ کیا تھا دو قبیلوں سے. سرور کائنات ان کی وفات ہوئی. اس کے بعد یہ دونوں قبیلے مختلف اوقات میں، پہلا قبیلہ آیا، اس نے دیکھا پتہ چلا سرور کائنات کی وفات ہو گئی. تو اس نے کہا یہ تو ناممکن ہے کہ پیغمبر خدا یہ وعدہ کریں، وعدہ پوری نہ کریں، یہ ناممکن ہے. کہا پیغمبر کے جانشین کون ہیں؟ لے کے گئے ان کے پاس. تم جانشین ہو؟ کہا ہاں. تو اچھا اب لکھا ہوا دکھایا، یہ پیغمبر خدا کا لکھا ہوا، یہ دیکھ لیجیے یہ مہر پیغمبر کی ہے. سرور کائنات خود ہی لکھتے تھے، کوئی بھی صحابی لکھوا کے نیچے مہر خود سرور کائنات اپنے اسم گرامی سے مہر لگاتے تھے. یہ پیغمبر کی مہر ہے؟ کہا ہاں. یہ علی کی رائٹنگ ہے؟ ہاں. امیر المومنین نے لکھا تھا اور اس کے نیچے سرور کائنات کی مہر تھی. یہ دیکھنا آپ پڑھ لیجئے. تو سرور کائنات کا لکھا ہوا کہ میں 80 بہترین نسل کے 80 اونٹ دوں گا. تو میں قبیلے کو مسلمان بنا کے آیا ہوں. میں جب مدینہ آئے تو پیغمبر کی وفات ہو گئی ہے، کون ہے جو اس پر عمل کرے؟ تو جب آپ وسیع و جانشین ہیں تو یقیناً پیغمبر خدا نے آپ سے کہا ہوگا. انہوں نے پڑھ کے کہا ان کا تو ایک بھی اونٹ نہیں تھا، ایک 80 اونٹ کہاں سے دیں گے؟ بخدا اسی طرح سے اس محفل میں عبداللہ ابن عباس بھی بیٹھے ہوئے تھے، سب بیٹھے تھے. جابر بن عبداللہ انصاری تھے اور سب بیٹھے ہوئے تھے. بہت سے جلیل القدر صحابہ بیٹھے تھے. زبیر تھے، طلحہ تھے، عثمان بن عفان تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، جابر بن عبداللہ انصاری تھے، عبداللہ بن مسعود تھے، عبداللہ بن عباس تھے، عبداللہ بن زبیر تھے. یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. تو جب ان کے سامنے یہ خط پڑھا گیا تو اس نے کہا کہ پیغمبر کے پاس تو ایک ہی اونٹ تھا، وہ بھی اب گرا تب گرا. دبلا پتلا سے یہ 80 اونٹ اور وہ بھی موٹے اور اس رنگ کے اور یمنی پالان اور مکی لگام. اس طرح سے تو کوئی اونٹ ان کے پاس ہے نہیں. تو انہوں نے کہا یہ کس طرح کے پیغمبر ہیں؟ نعوذ باللہ، کس طرح کے پیغمبر ہیں؟ لوگوں سے وعدہ کیا ہے
اور وعدے پر خود وفا نہیں کیا تو کوئی تو جانشین ہوگا. عبداللہ ابن عباس نے جب یہ جملہ سنا تو ان سے کہا خبردار پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں کرو. تو کہا یہ تم دیکھتے ہو؟ ہاں میں دیکھ رہا ہوں. تم غلط جگہ آئے, چلو میں تم صحیح جگہ لے کے آؤں. واللہ باللہ اس روایت کو اب میں چونکہ میں مجبور ہوتا ہوں منبر پر اس لیے نہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ پتہ نہیں کتنے علماء کتنی کتابیں یاد نہیں. منبر کی ذمہ داری یہ ہے کہ گفتگو کرے تو حوالہ دے. بلا حوالہ گفتگو کرنا منبر کی ذمہ داری کو مکمل نہیں کرنا. میں جب حوالہ دیتا ہوں تو میری گردن سے ذمہ داری ختم. مصنف اور کتاب کی ذمہ داری ہے, میری ذمہ داری ہے. اس بنا پر میں حتماً جو روایت نقل کرتا ہوں خواہ وہ معجزے کی صورت میں ہو, آیت کی تفسیر ہو, فلسفی ہو, فقہی ہو, کوئی بھی مسئلہ ہو, عالم کا حوالہ اور مرجع کا, خواہ وہ کلینی ہو, شیخ صدوق ہو, شیخ مفید ہو, سید مرتضی ہو, سید رضی ہو, شیخ توسی ہو, مجلسی ہو, شیخ عباس قمی ہو, علامہ ہلیہ, کوئی بھی ہو, میری شرعی ذمہ داری اس حوالے تک آپ کو لے کے جانا ہے جس نے معصوم سے روایت کو نقل کیا. اس کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. تو اس بنا پر میں منبر پر حوالے دیتا ہوں کہ فلاں کتاب میں, فلاں کتاب میں, فلاں کتاب میں, تاکہ میری شرعی ذمہ داری میری گردن سے اٹھ جائے. اگر اس روایت میں کوئی غلطی بھی تھی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں اس کا, مگر کیونکہ جن علماء سے میں اکثر روایت نقل کرتا ہوں جیسے مجلسی, جیسے شیخ صدوق, جیسے چونکہ انہوں نے علم رجال کی کتابیں لکھی ہیں, جیسے کلینی, یعنی کلینی کی کوئی بھی روایت آپ اصول کافی میں اٹھا کے لکھے گا, راویوں کو متصل کرے گا معصوم تک, بغیر راویوں کے معصوم تک اتصال پہ کوئی روایت نقل نہیں کرتا. کلینی کی خوبی یہ ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا, میرے والد چونکہ ان کے والد امام حسن عسکری کے وکیل ہوتے تھے, اور یہی شیخ صدوق ابن بابوی, بلکہ اس عالم جل قدر کی ولادت ہی آقا امام زمانہ کی دعا سے ہوئی. ان کے والد سے امام زمانہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فلاں خاتون سے شادی کرو, 2 بیٹے پیدا ہوں گے, دونوں ہماری شریعت کے امین ہوں گے. تو انہوں نے اس خاتون سے شادی کی, 2 بھائی پیدا ہوئے. ان میں سے ایک شیخ صدوق ابن بابوی ہیں جن کی 350 کتابیں, یہ سن 300 ہجری کے علماء میں سے ہیں. ان کے والد 250, چونکہ 260 میں امام حسن عسکری کی شہادت ہے, 260 تو امام حسن عسکری کی شہادت سے پہلے تک قم میں شیخ صدوق کے والد امام حسن عسکری کے وکیل ہوتے تھے. تو شیخ صدوق ابن بابوی بھی متصل جب روایت نقل کرتے تو میرے والد سے اور میرے والد امام حسن عسکری سے. اسی طرح سے محمد ابن یعقوب کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ, یہ بھی اسی زمانے کے شیخ صدوق قم میں تھے, کلینی بغداد میں ہوتے تھے. کلینی کی قبر بھی بغداد میں, شیخ صدوق کی قبر یہاں قم میں حضرت معصومہ کے قریب ہے. تو یہ قم میں ہوتے تھے, وہ بغداد میں ہوتے تھے. میں عرض کروں کہ یہ معصوم سے اتصال کے بغیر کوئی روایت نقل نہیں کرتے. اور مجلسی چونکہ سن 1100 ہجری کے علماء میں سے, انہوں نے اور اس بزرگان نے کیا کیا, شیخ صدوق, کلینی, توسی, مرتضی, سید رضی, ان سب کو جمع کر کے انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام بہار الانوار. بہار الانوار چونکہ 120 جلدیں ہیں, ان 120 جلدوں میں شیخ صدوق بھی آ گئے ہیں, کلینی بھی آ گئے ہیں, مفید بھی آ گئے ہیں, توسی بھی آ گئے ہیں, شہید اول بھی آ گئے ہیں, شہید ثانی بھی آ گئے ہیں, سید رضی بھی, سید مرتضی بھی, سب آ گئے, کیونکہ یہ سب ان سے پہلے تھے اور یہ سن 1100 ہجری کے تھے. سن 1100 ہجری میں انہوں نے یہ محنت کی کہ ان سارے علماء کی محنت کو یکجا کر کے کتاب لکھے جس کا نام بہار الانوار ہے. بہار الانوار یعنی اصول کافی, بہار الانوار یعنی فروع کافی, بہار الانوار یعنی شیخ صدوق کی 350 کتابیں, بہار الانوار یعنی شیخ توسی, بہار الانوار یعنی علامہ کلینی. تو میں عرض کروں جامع تمام کتابوں کی جامع ہے بہار الانوار, اسی لیے 52,000 صفحات ہیں بہار الانوار کے. اور یہی عالم بزرگان بہار کے علاوہ اس کی 200 کتابیں اور ہیں مجلسی کی, اور ساری کتابوں کے صفحات تقریباً 5 سے لے کے 6 لاکھ صفحات کی کتابیں ہیں. ان کی زندگی کے دن اتنے نہیں ہیں جتنی ان کی کتابوں کے صفحے ہیں. تو
یہ صاحب کرامت عالم علامہ مرسی میری شہری ذمہ داری کیا ہے؟ میں ممبر پر آؤں تو میں عالم اور اس کی کتاب کا حوالہ دوں. اس بنا پر میں کتاب کے حوالے سے گفتگو کرتا ہوں. تو یہاں اس وقت بھی میں جو بحث کر رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے، کیونکہ ممبر میری گفتگو کے لیے نہیں ہے. آپ جو سننے کے لیے آتے ہیں مجھے سننے کے لیے نہیں آتے ہیں، آپ دینی حقائق کو سننے کے لیے آتے ہیں. یہ دینی حقائق جب تک جن شخصیات کا نام دین ہے، جو خود دین ہے، ان تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے. آگے آپ کی مرضی ہے، وہاں تک پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے کہ فلاں راوی نے فلاں کتاب میں فلاں معصوم سے یہ روایت نقل کی ہے. ایک بار علماء صلوات دیجیے. تو سرور کائنات کے سلسلے میں شہزادی کونین اور سرور کائنات کے بارے میں اپنا رائج پیش کر رہا تھا. مگر چونکہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اس پر پوری ایک جلد ہے، بہار کی 27ویں جلد. پیغمبر اکرم کی خلقت، ائمہ کی خلقت، انبیاء کی خلقت، اس عنوان پر پوری ایک جلد ہے کہ حقیقت نورانی پیغمبر. سرور کائنات کی حقیقت نورانی کیا ہے، امیر المومنین کی حقیقت نورانی کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، اس حقیقت پر گفتگو کی ہے. اس کے اوپر پوری ایک جلد ہے، بہار کی 27ویں جلد اسی عنوان پر ہے. اور وہاں سے کچھ اقتباسات نقل بھی کیے ہیں احتجاج تبریسی سے. مجلسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے علامہ تبریسی سن 600 ہجری کے علماء میں سے، اور میں نے عرض کیا کہ مجلسی سن 1100 ہجری کے علماء میں سے. تو میں اکثر و بیشتر کوئی بھی عالم جب روایت نقل کرتا ہے تو مجلسی کے حوالے سے یا انہی علماء کے حوالے سے جن کا حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. تو اب میں سرور کائنات کے سلسلے میں جو علائق میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، میں نے عرض کیا کہ صرف میرا کہنا نہیں کہ فاطمہ تکمیل رسالت ہے. اس سورہ آل عمران کی اس آیت کی تفسیر میں اٹھا کے دیکھیے کہ شہزادی کونین کو سرور کائنات کیوں لے کے گئے تھے مباہلے میں. اس لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مکمل رسالت کو لے کے جا رہے تھے. وہ یعنی مشرکین اور نصارہ کے مقابلے میں مکمل رسالت کو، شہزادی کے بغیر رسالت مکمل نہیں تھی. نہ صرف مکمل نہیں تھی بلکہ شہزادی کا کام کیا تھا، شہزادی کیوں گئی تھی. سرور کائنات اور امیر المومنین اور امام حسن اور امام حسن جاتے. اس پر آیت اللہ سنت نے تفصیلی کتاب لکھی ہے. میں نے عرض کیا کہ وہ انشاءاللہ وہ کتاب ہاتھ میں لے کے عبارت اس کے بعد ترجمہ، عبارت اس کے بعد ترجمہ، تاکہ میری ذمہ داری، چونکہ اکثر ہوا یہ ہے ہمارے مکتب میں بھی، یعنی کچھ اس طرح کے ایک کا دوسرا افراد پیدا ہو جاتے ہیں جو ولایت ان کی جب سمجھ میں نہیں آتی ہے تو بجائے سمجھنے کی کوشش کرنے کے، بجائے اس کے میرے ساتھ بیٹھ کے اگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے این علم الہی علمہ شدید القوہ، کسی پیغمبر کے لیے یہ آیت نہیں ہے. سورہ نجم یہ پیغمبر اللہ درست ہے کہ آدم کو خدا نے تعلیم دیا، اللہ نے آدم الاسماء کلها، اگر تعلیم کیا دی؟ اسماء، ناموں کی تعلیم دی. عیسیٰ کو تعلیم دی، کتاب و حکمت کی تعلیم دی. موسیٰ کو تعلیم دی، توریت کی تعلیم دی. داؤد کو تعلیم دی، زبور کی تعلیم دی. مگر یہاں قرآن، توریت، زبور کی قید نہیں ہے. یہاں بلا قید ارشاد ہوتا علمہ شدید القوہ. شدید القوہ نے جو علمی طاقت تھی اپنے علم کے ساتھ اپنی پوری قدرت کو منتقل کیا اس پیغمبر کی طرف. یہ سورہ نجم کی آیت ہے. ایک بات خاتم الانبیاء کی افضلیت پر 3-4 دلائل کو میں گزشتہ اپنی مجالس میں ذکر کر چکا. 2 یعنی یہ چوتھی دلیل سمجھ لیجیے اس کو. 5ویں دلیل خاتم الانبیاء کی افضلیت کے سلسلے میں کسی پیغمبر، ایک یہودی نے آ کر عمر سے کہا جو آیت قرآن میں ہے وہی آیت اگر توریت میں ہوتی قیامت تک ہم اس کو عید مناتے، تم مسلمان کیوں نہیں عید مناتے؟ تو عمر نے کہا عید تو مناتے ہیں، ہم بقرہ عید اسی لیے مناتے ہیں. تو کہا کس لیے؟ اسی لیے. یہودی نے کہا کیونکہ توریت میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس نے موسیٰ سے یہ کہا کہ ہم نے موسیٰ تیرے دین کو مکمل کیا.
زبور میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو داؤد کے لیے کہا گیا ہو داؤد ہم نے دین کو مکمل کیا. انجیل میں کوئی ایسی آیت نہیں عیسیٰ ہم نے دین کو مکمل کیا. اگر ان کتابوں میں سے کسی کتاب میں یہ آیت ہوتی تو پھر خاتم الانبیاء کی ضرورت ہی نہ ہوتی. یا نبوت کی ضرورت عالم غیب سے رابطے کی ضرورت نبوت کی ضرورت. نبوت کیا نبی کیا مطلب خبر دینے والا خبر کو کہتے ہیں. اس وقت تک نبوت کی ضرورت ہے جب تک آئین الہی پائے تکمیل تک نہ پہنچے. جب آئین الہی پائے تکمیل کو پہنچے تو اب محافظ آئین کی ضرورت ہے آئین لانے والے کی ضرورت نہیں رہے. آئین مکمل ہو گیا تو تمہارے قرآن میں جو آیت آئی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر یہ آیت توریت میں ہوتی تو ہم یہودی قیامت تک عید مناتے. تو خلیفہ دوم نے کہا بلکہ بادشاہ دوم نے کہا بادشاہ تھا وہ تو خلیفہ کہنا پارا تو اس نے کہا کہ ہم عید مناتے ہیں. کیسے یہ آیت نازل ہوئی تھی عرفات میں اسی لیے ہم اس دن کو عید مناتے ہیں. خیر تو یہودی نے کہا عرفات میں وہ تو ابراہیم خلیل کی قربانی کی بنا پر تم عید مناتے ہو تو وہ عید ہمارے ہاں بھی ہے. اس دن ہم نہیں مناتے مگر ہم بھی مناتے ہیں وہی اس دن کی مناسبت سے تو نہیں ہے یہی. یہ آیت کیا وہاں نازل ہوئی تھی؟ تو خیر انہوں نے کہا ہاں ہوں میں ٹالنے کی کوشش کی مگر ظاہر ہے کہ میں نے ابھی شروع نہ کیا کہ جب یہ اہل کتاب سے پہلے مسلمان سرور کائنات کی وفات کے فوراً بعد یہ قبیلہ آیا تو اس نے کیا کہا کہ تمہارا نبی کس طرح کا نبی تھا. وعدہ کیا مہر لگا کے دیا تم اپنے قبیلے کو مسلمان بناؤ 80 اونٹ دوں گا. یہ خط ہے ان کا مہر ہے ان کی. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا تم غلط جگہ آئے چلو میرے ساتھ. جب لے کے گئے میں اسی روایت پر علماء کے نام دے رہا تھا. اس روایت کو ایک نے نہیں دو نے نہیں تین نے نہیں تقریباً مکتبہ اہل البیت کے کلینی سے خمینی تک سب نے اس روایت کو نقل کیا. تو چونکہ 85 مجتہدین کی پوری لسٹ ہے جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا 85 اتفاق میں نہیں چاہتا ہوں ان پر اپنے وقت ضائع کروں. مجلسی کا حوالہ کافی ہے. جب لے کے گئے امیر المومنین کے دروازے پر تو ابھی امیر المومنین کے دروازے پر پہنچے تھے اندر سے حضرت نے آواز دی عبداللہ کیا وہ قبیلہ آیا ہے جو سرور کائنات نے جن سے وعدہ کیا تھا؟ ہاں یا امیر المومنین ہاں مجھے اس وقت کا بھی اس گھڑی کا بھی ان کی آمد کا بھی اس قبیلے کے جس جسد کی سربراہی آئے ہیں ان کا بھی اور اس پورے قبیلے کا بھی مجھے علم تھا یہ کب آئیں گے اور کہاں جائیں گے وہاں سے واپس کب آئیں گے. تو عبداللہ ابن عباس سے امیر المومنین نے کہا کہ امیر میں نے تم سے کہا تھا یہ بیٹھ تو گئے ہیں پچھتائیں گے ہر وقت ذلت ان کو اٹھانی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ اگر ڈاکٹر کی جگہ پر چپراسی بیٹھ جائے وکیل کی جگہ پر فوراً دیکھا کرسی خالی ہو گئی تو کلب جا کے بیٹھ جا پتا چل جائے گا. کتنے ایسے جعلی ڈاکٹر پکڑے جاتے ہیں مگر صرف ایک جعلی نہیں پکڑا جاتا. کون؟ جعلی مولوی. میں آج کروں ورنہ ہر جعلی وکیل اگر جعلی ہو اسی طرح سے ڈاکٹر اگر جعلی ہو فوراً پکڑ جاتے ہیں. جعلی دوائیاں مارکیٹ میں آتی ایک عرصے تک تو جب تک پتہ نہیں چلتا تب تک انسانیت مرتی ہے. اب جب پتہ چل جائے جعلی دوائیاں تو کمپنی پکڑی جاتی ہے. تو تمام امت مسلمہ پر جعلی کس طرح سے مسلط ہوگا؟
جب عبداللہ بن عباس نے کہا یا امیر المومنین یہ آئے ہم یہ بتائیں جاؤ مسجد میں جس نے کہا تھا کہ پیغمبر کے پاس کچھ نہیں ہے اس سے کہو میرے ساتھ چلے کہ پیغمبر کے پاس کائنات کل ہے. وہ پیغمبر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور یہ لکھ کے دے کیسے؟ اس نے رسالت کی توہین کی. آج کہتے ہیں رسالت کی توہین. شروع کرو جہاں سے توہین ابتدا ہوا. رسالت کی توہین کی ابتدا جہاں سے ہوئی وہاں سے شروع کرو. رسالت کی توہین کرنے والے کو ایک ہی مقصد ہے جو شروع سے کٹتا آ رہا اس کو برا کہتا جا رہا. آج تمہیں ہوش آیا رسالت کی توہین. بیچاری ایک عورت کو پکڑ لیا کہ اس نے رسالت کی توہین کی پاکستان میں. وہ بھی جعلی. وہ بچی جا رہی تھی مولوی نے اس بچی کے بیگ میں سرور کائنات کے خلاف جسارت لکھ کے اس میں رکھ دیا اور پیچھے سے کسی نے دیکھ لیا. بات اسی مولوی نے جا کے مسجد میں تقریر کی یہ بچی ہے اور پیغمبر کے خلاف. جب تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو جب تحقیق ہوئی تو پتا چلا جو مولوی کے پیچھے جا رہا تو اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا تھا. تو مولوی خود سرور کائنات کی توہین کرتا ہے. کیا اب میں پھر سورہ آل عمران لے کے آؤ اور اس طرح کے افراد پر 4 آیتوں میں بڑی تفصیل سے جو خدا نے لعنت بھیجی ہے. پھر سورہ واقعہ آل عمران کی آیات کی تلاوت کرو آپ کے سامنے کہ خدا نے ان پر کیف یہد اللہ قوما یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے. یہ آیت میں کل اس آیت کی تلاوت کر کے ویسے بھی میری آخری مجلس سے کل میں ان آیات کی تلاوت کر کے آپ کی خدمت میں صرف آیات میری کل کی کیونکہ آج میں ابھی لیٹ آیا میں اس کی وجہ سے کل میری صرف قرآنی آیات کی بنیاد پر میری گفتگو ہوگی. تو اب جب سرور کائنات کی وصیت پر عمل کرنے کا وقت آیا امیر المومنین نے فرمایا جاؤ ان سے کہہ دو آ جائیں اس قبیلے کے ساتھ وہ بھی چل کے آئیں دیکھ لیں وصیت پر کون پہ عمل کرتا. تو جب مسجد پہ اعلان کیا جاتا عبداللہ بن عباس نے کہ امیر المومنین کہتے ہیں پیغمبر کی وصیت پر عمل کرنا ہے اور سرور کائنات کو جو ان کو لکھ کے دیا وہ اونٹ دینے ہیں اور سارا مدینہ مرد عورتیں بچے سب نکلے. علامہ تبریسی سن 600 ہجری کے مجتہدین میں سے الاحتجاج یہاں اندر رکھی ہوئی عربی میں اردو میں اس کا ترجمہ مجھے نہیں پتا اس میں اٹھا کے لکھیے سب نکلے. اور حضرت 1100 ہجری کے علماء میں سے مجلسی کے علاوہ ہاشم بحرانی انہوں نے مدینۃ المعاجز میں امیر المومنین کے معجزات میں چوتھا معجزہ یہی دیا. نوادر المعجزات میں سید رضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جو نحو العلاقہ کے جامع ہیں ان کی کتاب ہے نوادر المعجزات. اس میں انہوں نے علی اکبر نہاوندی نے مشہد میں 50 سال تک امام رضا کے حرم میں نماز پڑھاتے رہے. ان کی کتاب ہے انوار المواہب اس کی پہلی جلد ہے. اس معجزے کو 5واں معجزہ امیر المومنین کے معجزات میں دیا. جب مولا کائنات لے کے گئے ان کو خلیفہ اول بھی دوم بھی سوم بھی سب کے سب جو پورے سارے صحابہ اور ساری ازواج اور سارے بچے سارا مدینہ چلو ہم دیکھتے ہیں علی کہاں سے پیغمبر کی وصیت پر عمل کر کے کس طرح سے اصول دیتے ہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں کہتے ہیں نا ہم بھی دیکھ لیں گے. چل دیے دیکھنے کے لیے. جب سامنے احد کی طرف جاتے ہوئے جو پہاڑیاں آتی ہیں یقیناً پہاڑ سے بعض مومن کو بڑے نیک انسان بھی پہاڑ کے نام سے کانپتے ہیں. باہر تو ایک صلوات دیجیے گا. یہ پہاڑ کے اوپر لے کے گئے حضرت پورا مدینہ موجود ہے.
مرد ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، سب ہیں. حضرت نے فرمایا آقا امام حسن مصطفیٰ سے میرے نور نظر جاؤ اس پہاڑی کے پاس جا کر آواز دو، میں صالح پیغمبر کا امام بول رہا ہوں. صالح پیغمبر کے لیے جو اونٹ پہاڑ سے نکلا تھا، میرا حکم ہے کہ وہ نکلے. امام حسن مصطفیٰ ہیں کتنے سال کے؟ 7.5 سال کے. گئے، سارا مدینہ موجود ہے، ایک نہیں دو نہیں. ان حقائق کو 85 سال میں بنوئے میں پوری کوشش یہ کی کہ ان حقائق کو کسی طرح سے دبائیں، کسی طرح سے مٹائیں. علی نام بھی کوئی رکھ دے تو گھر کو جلا دے. 300 سال بنو عباس نے حکومت کی، 300 سال، اور 300 سال تک ہلاکو خان کے آنے تک انہوں نے کیا کیا؟ بغداد کی دیواروں کو سادات کے خون سے تعمیر کیا. ایسے دور سے یہ مکتب گزرے اور پھر بھی یہ معجزات آئے، پھر بھی یہ معجزات آئے. یہ خود ایک معجزہ ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے. جب حضرت نے فرمایا دیکھ لو، جس نے کہا تھا پیغمبر کے پاس ایک بھی اونٹ نہیں، امیر المومنین نے فرمایا میں اس سے بھی کہتا ہوں اور سارے اس کے چاہنے والوں سے بھی کہتا ہوں، اب پیغمبر کا بیٹا آواز دے گا، دیکھ لو. یہ پیغمبر لاوارث نہیں ہے. اگر علی کو وراثت سے محروم کرتے ہو تو قرآن نے جس کو بیٹا کہا اس کی وراثت کو دو. قرآن کریم کی روح سے حسن پیغمبر کا بیٹا، اس کی وراثت کو دو. بیٹے کے ہوتے ہوئے تم نے کیسے قبضہ کیا پیغمبر کی وراثت پر؟ مجھے داماد سمجھا، مگر قرآن نے حسن کو بیٹے کہا. جب قرآن نے حسن کو بیٹا قرار دیا تو مرحوم کا وارث بیٹے کو قرار دیا ہے، نہ کہ صحابی کو. تم کہاں سے وارث ہو گئے؟ بیٹا موجود تھا. اسی لیے امیر المومنین خود کہہ سکتے تھے اس پہاڑ سے نکلا، مگر امام حسن مصطفیٰ سے کہلوایا میرے نور نظر جا کے کہہ دو. کس بنا پر تم پیغمبر کو لاوارث سمجھتے ہو؟ کیا قرآن نے حسن حسین کو بیٹا قل تعالوا ندعو ابناءنا، کہہ دو اے پیغمبر آؤ ہم بلاتے اپنے بیٹوں کو. جب پیغمبر کا بیٹا نہیں ہے تو کیسے خدا کہہ رہا؟ تو جب خدا بیٹا کہہ رہا تو پیغمبر کے بیٹے ہیں تبھی تو کہہ رہا. جب قرآن نے وراثت کو تقسیم کیا، قرآن نے وراثت کو تقسیم کیا، قرآن نے وراثت کو تقسیم کیا. جب تم قرآن کو مانتے ہو تو قرآن نے جس کو بیٹا کہا دو اس کی وراثت. وارث بیٹا ہے، قرآن نے بیٹا کہا. امیر المومنین کہتے بیٹا ظاہروں کے بیٹے، شہزادی کہتے پیغمبر کے بیٹے، تو ظاہر سرور کائنات کی بیٹی ہے، نواسوں کو کہہ دیا بیٹے. جب قرآن خالق کہہ دے بیٹے، جب رسالت کے وارث ہیں، جب رسالت کے وارث ہیں کون سے بیٹے؟ خونی طور پر تو نواسے ہیں، یقیناً رسالت کے بیٹے ہیں. خونی طور پر نواسے ہیں، پھر کس طرح سے بیٹے ہوئے؟ تو خدا کہتا نہیں خونی طور پر نواسے ہیں. میں خونی طور پر نہیں دیکھتا، رسالت عہدے کے طور پر دیکھتا ہوں. عہدے رسالت کے یہ وارث ہیں، یہ بیٹے ہیں. تو اب جب یہ وارث آقا امام حسن مصطفیٰ نے آواز دی، اسی صفات کا اونٹ نکلا. امام حسن مصطفیٰ سے فرمایا قبیلے کے اس سردار سے کہو جا کے پکڑ لے. لگام پکڑ کے کھینچتا گئے، نکلتے گئے. اونٹ باقاعدہ ان کے اوپر بار بھی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا اس میں کیا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا اس میں کیا ہے. مگر سرور کائنات میں خط میں جو لکھا تھا
میں قیمتی ترین چیزیں ان اونٹوں پر لاد کے دوں گا. اگر تو نے سارے قبیلے کو اسلام میں داخل کیا تو اس نے سارے قبیلے کو اسلام میں داخل کیا تھا. تو حضرت نے فرمایا لے کے جاؤ, آگے جاؤ. جب آگے بڑھتا گیا 80 اونٹ جب مکمل ہو گئے تو اب امیر المومنین نے فرمایا تجھ سے 80 اونٹوں کا وعدہ کیا تھا. جی ہاں 80 اونٹوں کا وعدہ کیا تھا یا امیر المومنین, مجھے نہیں پتا تھا, میں نے شان رسالت میں گستاخی کا سوچا تھا. یا امیر المومنین مجھے معاف کر دیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ جاہل ہو, نادان ہو, ایک ظالم ہو, جابر پیغمبر کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے. اس کا مجھے علم نہیں تھا. میں معافی چاہتا ہوں آپ سے بھی, پیغمبر خدا سے بھی, آپ کے دونوں نور نظر سے بھی میں معافی چاہتا ہوں. حضرت کے قدم پر گیا. حضرت نے فرمایا کیا تم سے جو وعدہ تھا پیغمبر کا وہ پورا ہو گیا؟ ہاں پورا ہو گیا. اب اہل مدینہ کی طرف رخ کر کے مولا امیر المومنین نے فرمایا بتاؤ پیغمبر کی وصیت پر کس نے عمل کیا؟ میں نے. تم بتاؤ پیغمبر کی وصیت پر کس نے عمل کیا؟ تم سب کے سامنے اس نے کہا کہ پیغمبر کے پاس تو ایک بھی اونٹ نہیں ہے. اس نے پیغمبر خدا کو جھٹلایا. میں نے پیغمبر خدا کی تصدیق کی. اسی لیے سورہ توبہ میں نے پرسوں مجلس میں کہا سورہ توبہ نے اس کے لیے کیا کہا, اور پیغمبر خدا کے بارے میں امیر المومنین کے بارے میں سورہ رات کے آخری آیت میں کیا کہا کہ خدا قول اے میرے حبیب کہہ دو مشرکین مکہ سے میری رسالت کے لیے تم گواہ چاہتے ہو تو میری رسالت کی گواہی کے لیے خدا کافی ہے, اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے. تو علم کتاب والا اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی نہیں دیتا. یہ گواہی میں نہیں دیتا ہوں, آپ بھی دیتے ہیں, سارے مسلمان دیتے ہیں. اس اعتبار سے سارے مسلمان پیغمبر کی نبوت کے گواہ نہیں. وہاں گواہی طلب کی جاتی ہے. گواہی کس چیز کی؟ یعنی یہ فعل واقع ہوا ہے یا نہیں ہوا, اس فعل کی تصدیق کے لیے کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں عدالت میں تو جب آپ گواہی دیتے ہیں تو کیا سنی سنائی گواہی دیتے ہیں یا یہ کہہ کر گواہی دیتے ہیں یہ کام میرے سامنے ہوا ہے؟ یہاں گواہی وہ دے گا جس کے سامنے عہدہ رسالت ملا ہو. بس سرور کائنات کی عظمت تمام انبیاء پر آپ کی فضیلت پر 4 دلائل. 5ویں دلیل یہی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. دین جس نبی کی نبوت پر پائے تکمیل کو پہنچتا ہے, نبوت بھی کمال کی انتہا تک پہنچتی ہے. چونکہ نبوت کا تعلق دین سے ہے, احکام دین سے. جب دین مکمل نبوت مکمل. جب دین کم تھا جتنا دین تھا اتنی نبوت تھی, اور جب دین پائے تکمیل کو پہنچا تو پائے تکمیل اسی نبی پر دین پائے تکمیل کو پہنچا جو کمال کی آخری منزل کا نام محمد تھا. اسی کمال پر جا کے دین پائے تکمیل کو پہنچا. تو اس بنا پر دین و آئین الہی کا مکمل ہونا خاتم الانبیاء پر یہ سب سے بڑی دلیل کہ خاتم الانبیاء کی نبوت پر جا کے دین مکمل ہوتا ہے. تو اس بنا پر خاتم الانبیاء افضل الانبیاء ہیں, نہ افضل الانبیاء بلکہ اول الانبیاء اور آخر الانبیاء. نہیں کہ اول الانبیاء اور آخر الانبیاء بلکہ اول بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے. بس میری گفتگو یہاں پر ختم. اب میں کل انشاءاللہ اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا. آج دیر ہو گئی, میں معافی چاہتا ہوں. اس وقت مجھے باب العلوم جانا ہے, پھر وہاں سے دوبارہ باب الزہرا آنا ہے رات کو. میں معذرت خواہ ہوں. بس اب 2 جملے مسائل کے. ہاں اے نور الہی, اے عظمت الہی, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات. آپ دیکھ لیں قرآن, کسی پیغمبر کو
नबूवत दे के उस पैगंबर की नबूवत या उस पैगंबर की शख्सियत और खुदा नाश नहीं करता, बल्कि एहसान जताता है कि तुझे मैंने नबी बनाया, तुझे मैंने ये चीजें दी। खातमुल अंबिया, किबले की तहवील के वक्त खुदा कहता मैं किबले को इसलिए बदल रहा हूं ताकि तू मुझसे राजी। सूरह ज़ुहा में कहता है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लक वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा। अन करीब खुदा सारी खुदाई देगा, तू राजी। खातमुल अंबिया, और खातमुल अंबिया को जब सैर कराता है, सुबहान अल्लज़ी, बाबरकत है वो ज़ात जिसने अपने बंदे की सैर कराई, सैर कराने पर फख्र कर रहा है। खुदा अपने पैगंबर की सैर कराने पर फख्र कर रहा है, मैं ऐसा खुदा हूं जिसने मेरे पैगंबर की सैर कराई। बेटा उस वक्त बाइस इफ्तिखार होता है बाप के लिए जब इल्म, फन, हुनर, शुजाअत, सखावत में अपनी आसमान शोहरत तक पहुंच जाए और बाप को लोग न जानते तो क्या कहते हैं, फला ये वो हैं, फला के बाप हैं। बेटे के हवाले से तारुफ होता है, बेटे की शोहरत की वजह से। अगर बाप शरअन भी अक्लन भी बाप की अजमत है, इसलिए कि उसी की नस्ल से उसी के बीच से बेटा पैदा हुआ, मगर शोहरत और अजमत के एतबार से बाप का तारुफ बाज़ औक़ात बेटे के हवाले से होता है, बेटे की शोहरत की वजह से, बेटे की अजमत की वजह से। इसी तरह से शहज़ादे कौनैन के सिलसिले में आप देखते हैं कि आलम मलकूत में खुदा मलाइका के दरमियान खातमुल अंबिया का तारुफ फातिमा के जरिए कराया। जिस फातिमा के जरिए खातमुल अंबिया का तारुफ कराया, जिस फातिमा के दरवाजे पर रिसालत दिन में 9 दफा सलाम के दिया, जिस फातिमा के दरवाजे पर फरिश्ते भीख मांगने के लिए आ जाए, कोई पर मांग रहा है, मुसलमान तो मुसलमान, गैर मुस्लिम इस दरवाजे पर औलाद मांगने के लिए आ जाए। मैं इंसान तो इंसान, हैवानात। अहले सुन्नत के इमाम नसाई ने इस वाक़े को दिया, इमाम नसाई ने, और अहले सुन्नत ही के हैं अल्लामा जुवैनी, फराइद सिंतैन उनकी किताब है, उसमें दिया है। और चूंकि ये किताब अरबी में, उर्दू में है किताब, इमाम नसाई की किताब छपी है, इमाम अली इब्न अबी तालिब, खसाइस इमाम अली इब्न अबी तालिब के नाम से इमाम नसाई की किताब उर्दू में भी है, मगर उर्दू, इंग्लिश, फारसी, अरबी में यनाबी और मुअद्दद सुलेमान इब्न इब्राहिम अल-दोज़ी हनफी की किताब, और इसी तरह से उर्दू में है अल्लामा उबैदुल्लाह मरसली की किताब अर्जुल मतालिब फी फ़दाइल अली इब्न अबी तालिब। अब जो मैं अर्ज करता हूँ, कहते हैं कि सरवर कायनात तशरीफ फरमा थे, एक यहूदी ने एक हिरनी को पकड़ लिया, सरवर कायनात गुजर रहे थे, उस हिरनी ने आवाज दी, सलाम किया खातमुल अंबिया पर, तो सरवर कायनात ने सलाम का जवाब दिया। इस यहूदी को ताज्जुब हुआ, तो उसने देखा हिरनी शिकायत कर रही है। पैगंबर खुदा ने फरमाया, यहूदी तू इसके बदले जो चाहे मुझसे ले ले, इसको छोड़ दे, तूने सुना इस हिरनी ने क्या कहा। तो उस हिरनी ने शिकायत किया, रसूलल्लाह, अरबी में वो सुन रहा, क्या रसूलल्लाह मैं चरने के लिए निकली थी, ये शिकार करके मुझे पकड़ के लाया है, मेरे 2 बच्चे हैं जो भूखे और प्यासे हैं, मेरे इंतजार में हैं, आपको हसनैन का वास्ता है, मुझे छुड़ा दीजिए, मैं दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। जब उस यहूदी ने गुफ्तगू सुनी थी, उसने कहा मुझ पर अफसोस है कि सहराई हैवान इस पैगंबर को मान जाए और मैं न मान। उसने हिरनी को आजाद किया, हिरनी को आजाद किया, ये हिरनी गई, रावी कहता ये गई और पीछे मुड़ मुड़ के देखती हुई चली गई, ये गई
और जब गई तो देखा इसका एक बच्चा रह गया, दूसरा बच्चा कोई और शिकार करके ले आया। तो उस बच्चे को ये दूध पिला रही थी, एक उस बच्चे को पकड़ के लेकर आया, तो इत्तेफाक से उस बच्चे को लेकर आया खुद पैगंबर खुदा की बारगाह। वो लेकर आया, उसे कहा या रसूलल्लाह मुझे हिरनी का बच्चा मिला था, मैं लेकर आया हूँ। उस वक्त सरवर कायनात की गोद में इमाम हसन मुश्तबा थे। तो जब देखा कि हिरनी का बच्चा आया, खूबसूरत होता है, इमाम हसन मुश्तबा सरवर कायनात की गोद में थे। सरवर कायनात से कहा बाबा ये मेरा है। कहा हाँ मेरे लाल तुम्हारा है, ले लो। इमाम हसन मुश्तबा उठे और हिरनी के बच्चे को इस तरह से गले से लगाया। जब इमाम हसन ने उस हिरनी के बच्चे को यूं गले से लगाया तो दरवाजा शाहजादी का खुला। आका हुसैन ने देखा इमाम हसन ने हिरनी के बच्चे को गोद में लिया, दौड़ के गिरते पड़ते दौड़ के आए, 3 साल के थे। आए आके इमाम हसन से कुछ भी नहीं कहा, पैगंबर की गोद में आके लेट गए। कहा बाबा मेरे लिए कहाँ है? आपने हसन को दिया, मेरे लिए कहाँ? तो कहा मेरे लाल आना तुम्हारे लिए आ रहा है। जैसे ही पैगंबर खुदा ने कहा आ रहा है तो देखा रास्ते की तरफ हिरनी अपने दूसरे बच्चे को लिए चली आ रही। सरवर कायनात ने फरमाया देखो वो हिरनी आ रही, इसको जगह दो, इसको जगह दो। जब हिरनी आई तो वो यहूदी जो अभी मुसलमान हुआ था वो अपने पूरे कबीले को लेकर आया था कि आ जाओ, जिस पैगंबर की हम मुखालफत करते थे आ जाओ देख लो। जब सारा कबीला यहूदी कबीला खड़ा था, जब ये हिरनी अपने बच्चे को लेकर आई तो सीधी मुसलमान हट गए, जगह दी, सीधी आके खातमुल अंबिया के कदमों पर सर रखा। और जब सरवर कायनात के कदमों पर सर रखा और सर उठाया नहीं शेरनी ने, सरवर कायनात ने उसके कांधे पर हाथ रख के तबकीर भी फरमाया खुदा तेरी नस्ल को दरिंदों से बचाए, तुम चली जाओ। तो हिरनी उठ के जाते मुड़ के देख रही थी। तो यहूदियों ने पूछा ए अबुल कासिम ये क्या कहती है? तो सरवर कायनात ने फरमाया रसूलल्लाह जिस वक्त आपने फरमाया हुसैन से कि वो तुम्हारे लिए बेकार है, उस वक्त मेरा बच्चा दूध पी रहा था, मुझे आने में देर हो गई, मुझे माफ कीजिएगा हुसैन की आंखों में आंसू आ गए हैं। तो अब मैं बस 2 बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, मुझे आने में देर हो गई, मेरा बच्चा दूध पी रहा था। ये एक सहराई हैवान आका हुसैन की बारगाह में कब्र इसके कि हुसैन के आंसू गिरे, आ जाए। और एक इस रिवायत को अपनी जगह पर रखिए। मगर आप जाइए सूरह यूसुफ, जब यूसुफ पैगंबर के बारे में यूसुफ के बारे में कहा याकूब से बेटू ने कि बेड़िए खा गए हैं यूसुफ को, तो हजरत याकूब दूसरे दिन गए सहरा में, जाके बेटू को लेकर गए और बेटू को लेकर गए, आओ मुझे बताओ किस बेड़िए ने मेरे यूसुफ को खाया? नामुमकिन है कि कोई बेड़िया मेरे यूसुफ को खाए। जाकर हजरत याकूब ने आवाज दी, बेड़ियों तो सारे बेड़िए आ गए, याकूब के कदमों पर गिरे। जब याकूब के कदमों पर गिरे तो हजरत याकूब ने कहा तुम बताओ मेरे यूसुफ को किसने खाया? तो बेड़ियों ने फसीह ज़बान अरबी में कहा याकूब पैगंबर हमारी मजाल नहीं है कि हम पैगंबर ज़ादे के करीब आ जाए, ये हम तुम्हारे बच्चों ने हम पर तोहमत लगाई है। अब मैं आपसे अर्ज करता हूँ सहराई बेड़िए आकर पैगंबर याकूब के कदमों पर लेट के कह हम यूसुफ को नहीं खा सकते। कैसे बेड़िए थे इराकी जो पैगंबर के नूर नजर हुसैन जो सहराए करबला में जब गिरे हैं तो कैसे बेड़िए थे? इसीलिए मेरा आका हुसैन ने फरमाया था मैं जा रहा हूँ बेड़ियों के पास और बेड़िए हैं जो मुझे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, मेरे ऊपर गोले दौड़ाएंगे। मातम हुसैन या हुसैन, 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 किसका इंतजार है उठो सकीना घर चलो, किसका इंतजार है उठो सकीना
ये कोई गाड़ी है AJZE या AZSP, ये दो गाड़ियाँ गलत जगह पर खड़ी हुई हैं। इसको ट्रक ब्लॉक किया हुआ है, तो ये आके इसको हटाने ताकि ये जो है वो ना करवाने के लिए। ये फर्स्ट 4 अल्फाबेट्स इसके AJZE हैं और AZSP हैं। Gausen, 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 उसका इंतजार है, उसको सकीना भर करो, उसका इंतजार है, उसको सकीना भर करो, आए तुम पर खुशी निसार है, उसको सकीना भर करो, उसका इंतजार है, उसको सकीना भर करो, आए शाम गरीब आ गई, पंक्ति से आई छा गई, शाम गरीब आ गई, पंक्ति से आई छा गई,
वक्त में कत्ल हो गया मजलूम के वतन में भाई भाई की खिलाशा में जब हिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही आवाज़ी जब हिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही आवाज़ी जब हिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया आवाज़ी जब हिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया आवाज़ी औले इमरान कहाँ और जिंदान कहाँ ये बहन बैठ हुई सुनाया आवाज़ी जब हिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया आवाज़ी जब हिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया आवाज़ी हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी नाच दे मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा मुझ पे है तशना नबी सुनाया आवाज़ी जब हिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया आवाज़ी जब हिदा सर से छिनी मैं सदा देती रही
ये जालिम ने कहा नाज था जिस पे तुझे अब बुलाओ ना उसे और मैं रोती रही सुनाया बाजी शब्दा सर से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया बाजी शब्दा सर से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया बाजी ऐद खाने में तज़ा जब सकीना को मिली देखे कुर्ते का कफन बच्ची दफनाई गई उस घड़ी नाम तेरा सूरत नारे अली लब दोहराती रही सुनाया बाजी शब्दा सर से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया बाजी शब्दा सर से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया बाजी गोया रेहान तलव करके ये बात रखूं खून में डूब गया मेरा गाजी आलम अपनी ज़ैनब का जिगर खूफ शाह का सर आए खैमों में शहीद सुनाया बाजी शब्दा सर से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया बाजी मौले इमरान कहा और जिंदान कहा ये बहन कैद हुई सुनाया बाजी शब्दा सर से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया बाजी काश अब्बास न मारे जाते काश अब्बास न मारे जाते तुम्हारे हमारे
السلام عليك يا بعث الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا آخذ برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بعيد وبعي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي يا أبو الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. سلطان أبو الحسن علي بن موسى أيها الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. الأمان 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 من فتنة الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.